ایران پر ایک ہفتے میں امریکہ کے دوسری بار فضائی حملے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ابنا ہرموز میں ایران کے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ حملے کا مقصد امریکی افواج اور ابنا ہرموز میں تجارتی جہازوں کو لاحق خطرہ ختم کرنا تھا۔ دعویٰ کیا کہ ایران نے امریکی تجارتی جہاز پر 4 ڈرون فائر کیے تھے۔ تمام ایرانی ڈرونز مار گرائے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مشرقی علاقے میں دھماکوں کی آوازیں سنی جانے پر فضائی دفاعی نظام بھی چند منٹ کے لیے فعال کیا گیا تھا۔ The strait's going to be open to everybody. And who would control it? It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. صدر ٹرمپ کی امریکی اتحادی عمان کو تباہ کرنے کی دھمکی۔ کہا ابنا ہرموز کے معاملے پر عمان کو دیگر ممالک کی طرح رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ کوئی بھی ابنا ہرموز کنٹرول نہیں کرے گا، یہ عالمی پانیوں کا علاقہ ہے، ہم صورتحال دیکھیں گے۔ ڈیل تاحال نہ ہونے سے متعلق سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا ایران کا خیال تھا کہ وہ اس معاملے کو لٹکا کر مجھے تھکا دیں گے۔ وسط مدتی انتخابات کے حوالے سے انہیں دباؤ کی پرواہ نہیں۔ ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم چھوڑنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی بھی نہیں دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف۔ کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف بہترین شخصیات ہیں۔ But we said we'll give them a little chance at the request of somebody that we greatly respect from Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister. They've been great. ٹرمپ اسٹریٹجک ڈائیلاگ سے نکلنے کے لیے کبھی دھمکیاں دیتے ہیں اور کبھی معاہدے کی اپیل کرتے ہیں۔ ایران کسی دباؤ میں نہیں آئے گا، نہ اپنی ریڈ لائن سے پیچھے ہٹے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا 2 ٹوک اعلان۔ کہا ایران کو یورینیم افزودگی اور اس کی ملکیت کا حق حاصل ہے۔ ابنا ہرموز پر ایران کی اتھارٹی برقرار رہے گی۔ پابندیوں کا خاتمہ ایران کا بنیادی مطالبہ ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے نائب سیکرٹری علی باقری نے کہا کہ امریکہ ایران بالواسطہ رابطے جاری ہیں۔ افزودہ یورینیم ذخائر کا معاملہ امریکہ سے جاری مذاکرات میں شامل نہیں۔ ابنا ہرموز کھولنے سے متعلق امریکہ سے تاحال اتفاق رائے نہیں ہوا۔ جب تک تمام ایشوز پر مکمل اتفاق نہیں ہوتا، سمجھیں گے کوئی بھی چیز طے نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی ٹیلی فون کال۔ ایرانی صدر نے امن کے قیام کی کوششوں میں پاکستان کے اہم کردار کو سراہا۔ امن کوششوں پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطے میں امن کے لیے انتھک کوششیں کی۔ امن معاہدہ جلد طے پا جائے گا اور یہ ایران کے وقار اور عزت نفس کے مطابق ہوگا۔ خطے میں امن کے قیام سے ایران کے معاشی اصلاحات سے پورا خطہ مستفید ہوگا۔ پاکستان برادر اور ہمسایہ ملک کی حیثیت سے ہمیشہ ایران کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ خطے میں امن کی بحالی پر دونوں ممالک کے لیے روشن اور خوشحال مستقبل موجود ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی مجوزہ مفاہمتی یادداشت کے مطابق امریکہ ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرے گا۔ ایران 1 ماہ میں ہرموز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بحال کرے گا۔ ایرانی ٹی وی کا دعویٰ مجوزہ معاہدے میں فوجی بحری جہاز شامل نہیں ہوں گے۔ عمان کے تعاون سے ابنا ہرموز میں روٹس کا انتظام ایران کرے گا۔ 60 روز میں معاہدہ ہونے پر اسے سلامتی کونسل کی قرارداد کی شکل دی جائے گی۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق اسلام آباد میمورنڈم فریم ورک تاحال حتمی نہیں، ٹھوس یقین دہانی کے بغیر ایران کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ مفاہمتی یادداشت پر ایرانی کنٹرولڈ میڈیا کی رپورٹ مکمل من گھڑت ہے۔ عید پر بھی لبنان اور غزہ پر اسرائیلی بربریت نہ رکی۔ اسرائیلی فضائیہ کے جنوبی لبنان کے مختلف شہروں میں رہائشی عمارتوں پر حملے۔ طائع اور سیدون میں دھماکوں کے بعد تباہ عمارتوں سے تمام مقامات سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں حماس کے 2 کمانڈرز کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حملے میں دیگر 2 فلسطینی بھی شہید ہوئے۔ غزہ میں ہیلتھ حکام نے 4 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی تصدیق کر دی۔ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے 28 سال مکمل۔ پاکستان نے 28 میں 1998 کو
بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کا جواب دیا، خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور سمر مبارک مند کو خراج تحسین۔ قوم کے نام پیغام میں کہا، اگر ایٹمی قوت نہ بنتے تو دشمن ہر حد پار کر سکتا تھا۔ ایٹمی حصار اور مسلح افواج دشمن کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ سازش کا ڈرامہ رچایا، قوم اور افواج نے یکجا ہو کر بھارتی عزائم ناکام بنائے۔ بنیاد مرصوص فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت و پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت ہے۔ شکست کے بعد دشمن فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جیسی پراکسیز کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ افغان رجیم دشمن عزائم میں سہولت کاری بنی ہوئی ہے۔ آپریشن غزم للحق کے ذریعے تمام فتنوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ یوم تکبیر کی 28ویں سالگرہ، مسلح افواج کے سربراہان کی قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایئر چیف اور نیول چیف نے قوم کو مبارکباد دی۔ ISPR کے مطابق یوم تکبیر تاریخی کارنامے کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان ایٹمی طاقت بن کر ابھرا۔ اس دن پاکستان نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن بحال کیا۔ یہ تاریخی کامیابی مدبر قیادت، سائنسدانوں، انجینئرز کی غیر معمولی خدمات کی بدولت ہے۔ یہ کامیابی پاک فوج اور پاکستانی قوم کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی دفاعی اسٹریٹجک صلاحیت مقدس قومی امانت ہے۔ یہ خطے میں امن، استحکام، علاقائی سالمیت اور مؤثر دفاعی صلاحیت کی ضامن ہے۔ پاکستان افواج زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے آج واشنگٹن میں ملاقات ہوگی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی جانب سے عرب اور یورپی ممالک کے سفیروں کے اعزاز میں عشائیہ۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ملاقات میں مشرق وسطی، خصوصاً فلسطین کی صورتحال اور خطے میں جاری امن کوششوں، استحکام کے لیے سفارتی کوششوں پر خاص طور پر بات چیت ہوئی۔ وزیر خارجہ کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس سے بھی ملاقات۔ سلامتی کونسل میں اصلاحات، جموں کشمیر ایشو، افغانستان اور فلسطین کی صورتحال پر بھی بات چیت۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے عالمی امن اور سلامتی کے لیے پاکستان کے فعال کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا عید الاضحیٰ کے موقع پر بلوچستان کے ضلع جوب میں مغربی سرحدوں پر اگلے مورچوں کا دورہ، جوانوں کے ساتھ عید منائی، نماز عید ادا کی۔ پاکستان کے دیرپا امن، قیام، استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا ملک کے تحفظ کے لیے جوانوں کی بے مثال بہادری، قربانیوں کو خراج تحسین۔ کوئٹہ میں دہشت گرد حملے کی مذمت، کہا غیر انسانی صفاقانہ اقدام افواج پاکستان یا قوم کے حوصلے کو کمزور نہیں کر سکتا۔ دہشت گردی کے تمام سہولت کار کے خلاف پوری قوت سے آپریشن جاری رکھیں گے۔ کوئٹہ آمد پر کور کمانڈر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ عید قرباں کا آج دوسرا روز، بچے کچھ جانوروں کی قربانی آج ہوگی۔ پہلے روز قربانی کے بعد عزیزوں کی دعوتیں، کلیجی، مٹن پلاؤ، بیف بریانی، کڑھائی سے لوگوں کی تواضع، ملائی بوٹی، سیخ کباب سمیت باربیکیو کھائے گئے۔ نمکین کے بعد چلا میٹھے کا دور، کھیر، قلفی اور آئس کریم سے لوگ لطف اندوز۔ سعودی عرب اور عراق سمیت عرب ممالک، فرانس سمیت یورپ، برطانیہ اور امریکہ اور کینیڈا میں بھی مسلم کمیونٹی نے عید کا تہوار منایا۔ مغربی ممالک میں ورکنگ ڈے ہونے کے سبب کسی نے دفتر سے چھٹی لی تو کوئی کام پر جانے کے بعد دوستوں اور عزیزوں کی تواضع میں مصروف۔ افغانستان دہشت گردوں کی بھرتی اور شدت پسندی پھیلانے کا مرکز ہے۔ روسی خفیہ ایجنسی کے مطابق ولایت خراساں وسط ایشیائی ممالک میں افراد کو دہشت گرد نیٹ ورکس میں شامل کر رہی ہے۔ داعش خراساں تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، قازقستان کے علاوہ روسی مزدوروں کو بھی ساتھ ملا رہی ہے۔ داعش خراساں وسطی ایشیائی ممالک میں خفیہ دہشت گرد نیٹ ورکس اور حملوں کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ تاجکستان، ازبکستان میں داعش کے دہشت گردوں کو پکڑا گیا۔ روس کے سلامتی کونسل سیکریٹری کا کہنا ہے کہ افغانستان میں 20 سے زائد گروہوں کے جنگجو خطے کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان متعدد بار افغانستان سے دہشت گردوں کے خطرے کی موجودگی کی نشاندہی کر چکا ہے۔ DG ISPR کے مطابق علاقائی اور عالمی دہشت گرد گروہ افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ افغانستان دہشت گردوں کے لیے محفوظ کا اور مرکز بن چکا ہے۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا بم دھماکے سے متاثرہ علاقے چمن پھاٹک کا دورہ، پھاٹک کے قریب بم دھماکے سے متاثرہ خاندان بھی ملاقات، متاثرین سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا بلوچستان کو خدا نخواستہ مختلف طریقوں سے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جسے پاکستان سے محبت میں نہیں ہے وہ ملک چھوڑ کر چلا جائے۔ اگر چیک پوسٹ یا فورسز کی تعداد بڑھانے کی بات ہوتی ہے تو بھی لوگوں کو اعتراض ہے، عوام سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ 28ویں ترمیم کی باتیں صرف میڈیا میں سن رہے ہیں، اس پر پیپلز پارٹی سے کسی نے بات نہیں کی، نہ کوئی ترمیم سامنے آئی ہے، نہ کسی صوبے یا شہر کی یقین دہانی سامنے آئی ہے۔ سندھ میں نئے اضلاع بنانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا 28ویں ترمیم سے متعلق بحث قیاس آرائیوں تک محدود ہے۔ کراچی ہمیشہ سندھ کا تھا اور رہے گا۔ ایم کیو اور جماعت اسلامی کی سیاست مخالفت پر چلتی ہے۔ بلاول بھٹو نے جس دن اسٹیٹ آف دی آرٹ شاہراہ بھٹو کا افتتاح کیا، کچھ لوگوں نے کہا صوبہ توڑ دو۔ کوٹری اسٹیشن کے قریب مال بردار ٹرین کی 5 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ حکام کے مطابق مال بردار ٹرین یوسف والا سے کراچی جا رہی تھی۔ حادثے کا سبب ڈاؤن ٹریک جزوی متاثر، ٹرینوں کی آمد و رفت معطل، ٹریک کی مرمت کے لیے ریلوے عملہ طلب کر لیا گیا۔ امریکی عوام کی اکثریت ایران جنگ کا فوری خاتمہ چاہتی ہے، انہیں اس سے کسی مثبت نتیجے کی امید نہیں۔ فاکس نیوز کے سروے کے مطابق صرف 39% ووٹرز فوجی کارروائی جاری رکھنے کے حامی ہیں، جبکہ نیو یارک ٹائمز اور سینا کالج کے سروے میں 52% امریکیوں نے جنگ ختم کرنے کی حمایت کی۔ واشنگٹن پوسٹ اور ABC نیوز کے مطابق 65% امریکیوں کا خیال ہے کہ کوئی بھی معاہدہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے نہیں روک سکے گا۔ پیو ریسرچ کے مطابق 2/3 امریکیوں کو ایران میں امریکی اہداف کے حصول پر اعتماد نہیں ہے۔ 61% امریکیوں کا خیال ہے جنگ سے دہشت گردی کے خطرات بڑھے ہیں۔ 56% کے مطابق امریکہ کے عالمی تعلقات متاثر ہوئے ہیں اور 49% نے کہا مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام مزید بڑھے گا۔ CNN سروے میں 59% امریکیوں نے صدر ٹرمپ پر بالکل کم اعتماد نہ ہونے کا کہا۔ ناروے فرانس کے جوہری تحفظ میں شامل ہونے پر رضامند۔ فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ ناروے کو فرانس کے ایٹمی چھتری کا تحفظ حاصل ہوگا۔ فرانس نے مارچ میں یورپی ممالک کو ایٹمی تحفظ کی پیشکش کی تھی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا امریکی صدر ٹرمپ کو خط، یوکرین کی امریکہ سے ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے مزید گولہ بارود فراہم کرنے کی درخواست۔ زیلنسکی نے کہا روس کے خلاف اس اہم حفاظتی ہتھیار کو محفوظ بنانے میں مدد کریں۔ بولے پیٹریاٹ میزائل اور اضافی دفاعی نظام روسی حملے روکنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی بھی عید صفائی آپریشن میں سرگرم۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ آپریشن کلین کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال۔ ترجمان ستھرا پنجاب کے مطابق 1,84,000 ورکرز تینوں شفٹس میں فیلڈ میں متحرک رہے۔ پنجاب بھر سے 1,10,000 ٹن سے زائد آلائشیں اور باقیات ٹھکانے لگائی گئیں۔ صرف لاہور سے 17,000 ٹن سے زائد آلائشیں ٹھکانے لگائی گئیں۔ کرکٹ ویسٹ انڈیز نے پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم 2 ٹیسٹ کے لیے جولائی میں ویسٹ انڈیز کا دورہ کرے گی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو میں ہوں گے۔ پہلا میچ 25 سے 29 جولائی برائن لارا کرکٹ اکیڈمی میں ہوگا۔ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ 2 سے 6 اگست تک کوئنز پارک اوول میں کھیلا جائے گا۔ برائن لارا کرکٹ اکیڈمی میں پہلی بار کوئی ٹیسٹ میچ کھیلا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم کی فریضہ حج کی ادائیگی۔ جمرات میں رمی کے دوران ان کی بولنگ کے انداز میں شیطان کو کنکریاں مارنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ وسیم اکرم کے ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مصباح الحق نے بھی حج کی سعادت حاصل کی۔
موقع کوئی بھی ہو، جیو ٹی وی اپنے چاہنے والوں کی دلچسپی کا رکھتا ہے دل سے خیال۔ بڑی عید پر اپنے ناظرین کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے جیو ٹی وی سجا رہا ہے عید کے 4 دن لگاتار بھرپور انٹرٹینمنٹ کا طویل سلسلہ۔ بڑی عید پر جیو ٹی وی کے ناظرین کے لیے بڑی انٹرٹینمنٹ۔ جیو ٹی وی اپنی ناظرین کی دلچسپی بڑھانے کے لیے لایا ہے سلور اسکرین کا جلوہ۔ عید کے 4 دن۔ اب عید کے 4 دن ہوگا بلاک بسٹر موویز کا تہلکہ۔ عید کے پہلے دن رات 9 بجے ہوگا فلم بھلا کا ورلڈ پریمیئر۔ دوسرے دن رات 9 بجے بلاک بسٹر فلم لیجنڈ آف مولا جٹ۔ تیسرے دن رات 9 بجے خواب کی تھرتھراہٹ دے گی دستک فیچر فلم دیمک کے ساتھ۔ اور عید کے 4تھے دن اور شوبز ستاروں کی بھی عید کو سب کی مبارکباد۔ اداکارہ ریشم، مایا، زارا اور آمنہ کی سج دھج نے عید کو 4 چاند لگا دیے۔ اداکار فیصل قریشی، دانش تیمور، صبور اور علی ناز انصاری نے اپنی فیملی کے ساتھ عید منانے کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔